प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया दिलों के तार हिला देगा। जैसे जैसे आप इस वाकये को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे ये वाकया दिलों की धड़कनों तक उतरता जाएगा। ये वाकया नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हों जो हमें भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और 1 महीने की बच्ची को छोड़कर लंदन चला गया। हर बार जब भी मैं पाकिस्तान लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरी की दास्तानें सुनाकर रोक देते। किसी तरह 10 साल गुजर गए, मेरी बीवी को कैंसर हो गया और वो बेचारी मेरी मिन्नतें करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियां थी। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फोन से छुप कर मुझे मैसेज भेजा कि बाबा वापस आ जाओ वरना मुझे भी ये लोग मार देंगे। जब मैं बिना बताए पाकिस्तान आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां तो मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोजगार के सिलसिले में लंदन आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम हामिद है। मैं सियालकोट के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। पहले मैं सियालकोट में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मी ने बार बार मुझे ये कहना शुरू कर दिया, अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार आकर वो कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारे एक करीबी रिश्तेदार जब से लंदन गया, उसके घर के हालात में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया कि बेटा तुम ही लंदन चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने ये फैसला कर लिया। मेरी बीवी को माँ बाप की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला था। अम्मी ने बार बार मुझे कहना शुरू कर दिया कि बीवी का जेवर बेचकर अपने बैरूनी मुल्क रवानी का खर्चा पूरा कर लो, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बनाकर दे सकता हूँ। मैंने ये बात अपनी बीवी से कही तो वो हैरान हो गई। मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे। मैंने उसे यकीन दिलाया, मैं लंदन पहुंचते ही सबसे पहले इसका जेवर बना कर दूंगा। इसके 2 भाई थे और वो अकेली बहन थी। उसने इस बात पर मुझे ये जेवर दे दिया कि ये बात उसके भाइयों को किसी तरह पता न चले, क्योंकि अमरीन जानती थी कि ये बात जब मेरे माँ बाप तक पहुंच जाएगी तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वो मेरे मुंह पर तो अमरीन का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अमरीन जब ये कहती अम्मी मुझे बात बात पर डांटती है, तो मैं अक्सर ये सुनकर चुप हो जाता और अमरीन को सख्ती से कहता कि तुम हम माँ बेटे के बीच में फूट दिलवाने की कोशिश न करो। मेरी बहनों के घर मौजूद होने के बावजूद भी खाना अमरीन की जिम्मेदारी थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि इसे इस वक्त आराम और सुकून की जरूरत है, और साथ ही वो मुझे तनकीद करती कि इस हालात में फल वगैरह भी बीवी को खाने को दिया करो। लेकिन मैं लंदन जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था। सियालकोट में ही अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात जमा करवा दिए थे। अमरीन जब भी मुझे किसी चीज को लाने को कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और जब मैं अम्मी से कुछ पैसे मांगने जाता तो मुझे घर के अखराजात की लंबी लिस्ट दिखा देती, और साथ ही ये कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी है। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। अमरीन अब मुझसे नाराज नाराज रहने लगी थी। मेरी 3 बहनें थी और 2 भाई, जिनकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन अमरीन के कंधों पर ही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था बहनें बहुत छोटी हैं और वैसे भी ससुराल में जाकर उनको काम ही करना है। अमरीन किसी काम पर थकने का कहती तो अम्मी गुस्से में कह देती तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही काम कर लूंगी, और फिर अमरीन शर्मिंदगी से काम में दोबारा लग जाती थी। एक दिन अचानक अमरीन की तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल ले गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। मैं और मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अम्मी ने यहाँ पर भी ये कहा कि हमारे खानदान में तो सबसे पहले बेटा ही होता है। हम दोनों मियाँ बीवी इनकी ये बात सुनकर चुप हो गए। अमरीन के माँ बाप भी अस्पताल में मौजूद थे। अम्मी जल्द ही वापस घर चली आई है। मैंने घर आकर अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी
اور اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ بہت ہی پیاری تھی۔ جب فاطمہ ایک ماہ کی ہوئی تو میرا ویزا آ گیا۔ جیسے جیسے روانی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میرا دل جیسے اندر ہی اندر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر اتنے دور کیسے چلا جاؤں۔ پھر ماں باپ کی طرف دیکھتا اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچتا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، اور وہاں بھی تو ہر وقت اداس رہتی تھی۔ اور پھر روانی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں، میری ماں اور بھائی سب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ میری بیوی بھی آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ میرے بیٹے کو بچی اور تمہیں دیکھ کر روانی کرنے میں مشکل ہوگی، اس لیے اسے اپنی بچی کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مجھے امی کی یہ بات بہت کڑوی لگی تھی، لیکن میں دامن میں چھپ گیا، اپنی بیوی کو کمرے میں جا کر گلے سے لگایا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے فاطمہ کو پیار کیا اور پھر اسے امرین کی گود میں دے دیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو وہ بہت غمگین نظروں کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی، اور اس وقت تک میری طرف ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ہم گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر نہیں آ گئے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں لندن آ گیا۔ یہاں میرے کزن نے میرے لیے پہلے سے ہی نوکری کا انتظام کر دیا تھا۔ سیالکوٹ میں مجھے 50,000 تنخواہ ملتی تھی، اب یہاں مجھے پاکستانی 1.5 لاکھ ملنا شروع ہو گئے تھے۔ کام بہت سخت تھا، لیکن میں دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کام کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کمرے میں موجود دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی باری پر کھانا بھی بنانا پڑتا تھا اور کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وقت مجھے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ پھر فون کرتا تھا، سب سے میری بات ہو جاتی، لیکن جب بھی امرین سے بات کرنا چاہتا تو میری ماں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے دیکھ رہا تھا، اور میری ماں ضرورتوں کی ایک لمبی لسٹ مجھے سنا دیتی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم بھی جاری تھی اور گھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی کاٹن کا سفید جوڑا پہن کر پورے گاؤں میں بڑے بگت کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے کہ میرا بیٹا باہر کے ملک کما رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی ماں سے پوچھتا کہ وہ تنخواہ میں سے بچت تو کر رہی ہے نا، یہ بات سنتے ہی وہ شروع ہو جاتی کہ بیٹا کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں، اور میں تمہارا ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں، تمہاری بیوی اور بیٹی کی بھی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی کہ تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے ابھی اسے کوشش کرنا شروع کر دی ہے، تبھی جا کر شادی کے روز تک کام آئے گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری ماں امرین کو الگ سے موبائل لے کر دے، لیکن میری ماں ہمیشہ یہی کہتی، عورتوں کو تو عورت ہوتی ہے مردوں کو پریشان کرنے کی، ذرا سی بات ہو گئی اور وہ تمہیں پریشان کر دے گی، تم اس کی طرف سے فکر مت کرو، ہم لوگ اس کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ مجھے لندن میں 3 سال ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ ضد باندھ لی کہ اسے زمینوں کا شوق ہے۔ اپنی ماں کی یہ فرمائش سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو تھوڑے سے جیب خرچ رکھ کے باقی سارے پیسے امی کو دے دیتا تھا۔ امی نے مجھے فون پر ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تجھے الگ سے تھوڑے سے پیسے رکھ کے گھر کی تیاری کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ گھر کے اخراجات اور بچوں کے خرچ پورے کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ ساتھ ہی وہ کہتی تھی کہ تمہاری بیوی الگ سے خرچہ مانگتی ہے اور اسے یہ غرور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ گھر اس کے شوہر کی کمائی سے چلتا ہے۔ تم اپنی بیوی پر ذرا سی سختی کرو، اسے احساس دلاؤ کہ یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کئی بار میں امی کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے امرین سے لڑ پڑتا اور پھر کئی روز اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی مجھے فون پر ہی دیکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا امرین سو رہی ہوتی اور میں فون بند کر دیتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اب گھر کا کام بھی نہیں کرتی بلکہ سارا کام میری بہنیں کر لیتی ہیں۔ میں ان کی یہ باتیں سن سن کر غصہ پالتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا امرین اتنی زیادہ بدل سکتی ہے۔ اگر میں فون کرتا تو امی کہہ دیتی کہ امرین اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، تو اس بات پر امی سے میں ناراض ہو جاتا کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اسے مائکے کیوں جانے دیا، اور جب میں اس کے بھائی کو کال کرنے کی بات کرتا تو امی مجھے اپنی قسم دے دیتی اور کہتی کہ بیٹا تم ان لوگوں کو وہاں پریشان مت کرو، ورنہ تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اتنا تنگ کر رکھا ہے۔ دھیرے دھیرے میں اپنی بیوی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے مجھے چڑچڑا اور بدمزاج بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا تھا میرے پیسوں سے امی بچت کر کے جمع کر رہی ہیں اور کچھ ہی سالوں میں اتنے جمع ہو جائیں گے کہ میں لندن چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب سا کاروبار کر لوں گا۔ 4 سال بعد جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو وہ حیرت سے کہنے لگی، بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی پورا ہو پا رہا ہے، پھر تمہاری بیوی اور بیٹی کا خرچہ بھی ہے، اور تم کوشش کرو اب کوئی دوسری نوکری ڈھونڈو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا
میرے دوست احباب مجھے بڑا سمجھاتے مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی امی اور ابا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی ہوتی تھی۔ خیر میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی، یہاں پر میری تنخواہ 2 لاکھ کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے اور میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ امرین نے اپنے بھائی سے کہہ کر الگ سے موبائل لے لیا، وہ جب بھی اپنے کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی اس کے پاس آ جاتا۔ وہ مجھے میسیجز پر کہتی میں پاکستان واپس آ جاؤں، یہاں پر اب سب کچھ ہے، گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اب یہاں پر کوئی نوکری ڈھونڈ لیں۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی ماں سے کہتا تو یہ سن کر غصے میں آ جاتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھی، ان کی بھی شادیاں کرنی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا کہ آخر وہ کب کسی کام دھندے میں لگیں گے، لیکن اماں ہر بار یہ بات کہہ کر میرا دل توڑ دیتی کہ وہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیا مکان بھی بن جائے، لیکن اماں چاہتی تھی پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے، اور یوں میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی پاکستان نہیں جا سکا۔ وقت بہت ہی تیزی سے بھاگتا رہا، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی۔ امرین کی طرف دیکھتا تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی تھی سب بچوں کے بابا ان کے پاس ہیں، آپ بھی واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بند ہو جاتا اور میں کال بند کر کے رونے بیٹھ جاتا۔ پردیس میں تنہا زندگی گزارنا نہایت مشکل تھی۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے، کیونکہ وہ تو اکثر چھٹی لے کر اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹی پر جانے کی بات کرتا میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنے ٹکٹ کی جمع کیے ہوئے پیسے بھی گھر بھیجنے پڑ جاتے۔ میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی تھی اور میں نے ان کی فرمائش پر ڈھیر سامان پاکستان بھیجا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ میری بہنوں اور میری ماں باپ نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرے بنا شادی نہیں کریں گے۔ بس میرے ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی تمہارے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر ہی اپنی بہنوں کی شادی کی تقریب دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میری بیوی اور بچی بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر نہ جانے امرین سے کیا کہا کہ امرین نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا، کئی روز گزر جاتے میں اپنی بیوی اور بیٹی سے بات نہ کرتا۔ میرے دوستوں نے مجھے کئی بار سمجھایا میں گھر والوں کو بتائے بنا ہی پاکستان چلا جاؤں، کاش اس وقت میں نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ ایک بار میرے دونوں بھائیوں نے فرمائش کر ڈالی کہ انہیں آئی فون لینا ہے۔ یہ سب سن کر میں غصے سے چیخ اٹھا اور کئی دن گھر کال نہ کی۔ جب بھی گھر سے کال وصول ہوتی میں فوراً اپنا ہوم فون بند کر دیتا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر میرے کزن سے کہا، اس نے مجھ سے مل کر مجھے سمجھایا ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے اور تم گھر فون کرو۔ چاچی نے ان دونوں کو سمجھا دیا تھا۔ میں اپنے دوست کے گلے سے لگ کر رو پڑا اور کہنے لگا مجھے میری بیٹی اور بیوی کی بہت یاد آتی ہے۔ رفتہ رفتہ میں سمجھتا جا رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے میں صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہوں، جس سے وہ ہر ماہ پیسے نکال لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لندن کی اونگ میں مجھے اب ترنی طرف بلانے لگی۔ اب ہر روز گھنٹوں کال کرنا میں نے بند کر دیا، 5 یا 6 منٹ بعد کال کرتا۔ میں اپنی ماں سے کہتا کہ مجھے میری بیوی اور بیٹی کو دکھا دیں اور پھر کال بند کر دیتا۔ اب میں اکثر گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ ایسے ہی ایک وقت آیا جب میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اسی طرح ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ میں بھی اپنی بیوی سے دور تنہا زندگی گزار رہا تھا تو بنا سوچے ہی راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن میں بہت زیادہ خودغرض ہو گیا تھا اور میں نے شازیہ سے شادی کر لی۔ اس کے پاس والد کی چھوڑی ہوئی اچھی خاصی دولت تھی۔ میری زندگی میں اب سکون آ گیا اور گھر میں بھی ایک محسوس رقم بھیج دیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا رابطہ وہاں پر کم سے کم ہوتا گیا۔ پھر ایک روز میری زندگی میں طوفان آیا جب مجھے امرین کے بھائی کا میسج ملا کہ امرین کینسر کی مریضہ بن کر ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت گزر گئی۔ میں نے شازیہ سے کہا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس نے مجھے کہا وہ مجھے اچھی خاصی رقم دینے پر تیار ہے کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا لوں، لیکن وہ مجھے پاکستان نہیں بھیج سکتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں دوبارہ پلٹ کر لندن نہیں آؤں گا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا اور میں اپنی ماں کو کال کی اور اسے غصے میں کہا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس بات پر میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میرا سسر مجھے بار بار پاکستان بلاتا رہا، لیکن میں انہیں برابر خرچ بھیجتا رہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میرا پاکستان پہنچنا ممکن نہیں کیونکہ مجھے کمپنی چھٹی نہیں دیتی۔ جب میں ویڈیو کال پر امرین کو دیکھتا تو مجھے بے تحاشا درد ہوتا۔ میں اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو چھوڑ کر
लंदन आ गया ताकि अपने घर वालों के खर्च पूरे कर सकूं। लेकिन इस सफर में मेरी शरीके हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर्स कहते कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती और शायद पूरे जिस्म में उसके कैंसर फैल चुका था। 6 महीने के अंदर अंदर वो चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं उसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते थे और किसी हद तक वो ठीक भी थे। अमरीन से मेरी रफाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा ही रही, लेकिन मैं जानता था वो खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे लंदन में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई थी अपने घर फोन करना। उन्होंने मेरी बेटी का बेतहाशा फायदा उठाया। अम्मा मेरी बेटी को सामने बिठाकर उससे मेरी बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और ज़र्ब चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। अब भाइयों की भी शादियां होना शुरू हो गई। 1 साल और गुजर गया। मेरे दोनों भाई भी कमा रहे थे। मैं शाजिया का कारोबार संभाल रहा था। वो मुझे मुकर्रर की हुई तनख्वाह दे देती और साथ ही मुझे कुछ रकम मेरी बच्ची के लिए भी दे देती थी। कई रोज से मुझे अजीब तरह के ख्वाब नजर आ रहे थे। मुझे नींद में लगता था अमरीन मुझे आवाजें दे रही है। कभी वो मुझे बहुत गमजदा सी किसी वीराने से सहरा में भटकती हुई दिखाई देती और कभी किसी चश्मे के किनारे पर बैठी हुई नजर आती। वो बार बार मुझे कहती मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं नींद में डर कर उठ जाता और रोना शुरू कर देता। शाजिया भी मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती। ख्वाबों का ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज शाजिया मुझे कहने लगी, मुझे लगता है कि अमरीन तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी फातिमा को कोई परेशानी हो रही हो। ऐसा करो कि बताए बिना ही पाकिस्तान चले जाओ और देखो क्या मामला है। मैं शाजिया की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने अमरीन की बीमारी में भी मुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया था। लेकिन अब बात जब मेरी औलाद की थी तो उसने मुझे फौरन इजाजत दे दी। शादी के 4 साल बाद खुदा ने शाजिया को भी माँ का रुतबा दे दिया था। शायद इसी वजह से उसकी फितरत में इतनी नरमी पैदा हो गई। शायद वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं फौरन पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। 10 साल बाद जब मैं गांव पहुंचा तो हर तरफ तब्दीली ही तब्दीली आ चुकी थी। मैं गांव को हैरत से देखता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि मेरे घर वाले तो कब का ये घर बेचकर रावलपिंडी शिफ्ट हो गए हैं। मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। मैं पता पूछता हुआ जब अपने वालिदैन के नए घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि खासा कीमती और शानदार घर बना हुआ था और 2 खूबसूरत गाड़ियां भी घर के बाहर खड़ी थी। परदेश में गुजारे 10 सालों ने मुझे बूढ़ा कर दिया था। जब मैं पाकिस्तान से गया था तो 28 साल एक खुश्क नौजवान था, लेकिन अब मैं एक थका हारा मर्द बन चुका था। मैंने जब बार बार बेल बजाई तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वो कोई कमजोर सी बच्ची थी जिसके चेहरे पर एक तरफ जख्म का निशान था। वो बच्ची कुछ देर तो हैरत से मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम मुझे पहचान कर मुझसे लिपट गई। उसे देखकर मुझे भी लगा कि मेरी ही बेटी है। मैं तड़प उठा। वो कमजोर और लागर सी बच्ची जिसके चेहरे को किसी चीज से बुरी तरह जलाया गया था, कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा थी। मैं जो पिछले 10 साल से परदेश में मुसीबतें उठा रहा था, मेरी सगी औलाद मेरे रिश्तेदारों के घर में उस हाल में मौजूद थी। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। थोड़ी देर में एक औरत चमक दमक वाले कपड़े पहने हुई चीखती चिल्लाती हुई आई। उसने फातिमा का बाजू पकड़कर झटकते हुए मुझसे दूर करना चाहा और बड़ी बदतमीजी से मुझसे पूछने लगी, कौन हो तुम और इसको गले लगाकर किसका सोग मना रहे हो? मैं ये सुनकर बुरी तरह तप गया और मैं अम्मा अब्बा और अपने भाइयों को पुकारता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। वो औरत मुझे रोकती हुई मेरे पीछे घर के अंदर आ गई। रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग मुझे हैरत से देखते हुए मेरे हाथ में फातिमा का हाथ देकर परेशान हो गए। सबसे पहले अम्मा को ख्याल आ रहा और तमाशाई अंदाज से रोते हुए डल गई। फिर अब्बा और भाई भी बारी बारी मुझसे गले लगे। मैं इन सब को खड़ा होकर गौर से देखता रहा। अम्मा ने गैर महसूस अंदाज में फातिमा का हाथ मेरे हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से इनके हाथ को झटक दिया। फातिमा खौफसदा सी सिमटी हुई एक तरफ खड़ी थी। वो औरत जो बदतमीजी करते हुए घर से बाहर आई थी वो मेरे भाई की बीवी थी। मेरी बेटी की हालत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने सख्ती से अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा कि यतीम बच्ची की ये हालत किसने कर दी? इसका चेहरा किसने जला दिया? ये सीने पर 2 थप्पड़ मारे और कहने लगी, बेटा तुझे क्या हम जल्लाद लगते हैं? बच्ची है, शरारत करती है। मुलाजमा खाना बना रही थी तो ये किचन में चली गई। उसके हाथ में तवा था, शायद वो उतार कर नीचे रख दिया और ये एकदम वहां पहुंची और इसका चेहरा जल गया। मुझे इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि चंद दिन पहले फातिमा ने अपने चाचू के फोन से मैसेज किया था कि बाबा आप वापस आ जाओ,
ورنہ یہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے۔ اس لیے میں نے فاطمہ کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا، فاطمہ بیٹا تم بتاؤ، جلایا ہے؟ اب میں واپس آ گیا ہوں۔ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی چاچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر تو میرے اندر دبا ہوا برسوں کا لاوا پھوٹ پڑا اور میں بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنی اماں اور ابا سے سوال کیا کہ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ میں برسوں سے آپ لوگوں کے لیے ملک سے دور پردیس میں رہا، سختیاں کاٹی اور پیچھے سے میری بیوی لا علاج ہو کر مر گئی۔ میں جب بھی واپس آنا چاہتا تھا مجھے روک دیا جاتا تھا۔ اب بھی مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا اگر فاطمہ چھپ کر اپنے چاچو کے فون سے میرے نمبر پر میسج نہ کرتی۔ وہ تو شکر ہے میری دوسری بیوی نے وہ میسج مجھے پہنچا دیا۔ اگر اس کا دل بھی تم لوگوں کی طرح سخت ہو جاتا تو شاید اپنی ماں کی طرح میری بیٹی فاطمہ بھی کسی روز تمہارے ظالم کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ سن کر میرے گھر والے حیران کھڑے رہے۔ پھر ایک دم سے میرا بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا، بس بھائی جتنا تم نے بولنا تھا بول دیا۔ اتنے سالوں بعد گھر لوٹے ہو اور اگر عزت سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، ورنہ اپنی اس بیٹی کو لے کر یہاں سے چلتے بنو۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور جیسے کچھ کہنے لگا تو اماں اور ابا نے بھی بڑی بے روحی سے ان کی سائیڈ لی اور کہا، ٹھیک ہے ہم ماں بیٹا اگر اتنے ہی ظالم ہیں تو ہم تمہاری بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم دوسری شادی کر چکے ہو تمہاری بیٹی کو تمہاری دوسری بیوی ہی پال سکتی ہے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ تمہاری ذمہ داری اب پوری کریں۔ میں حیرت سے اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ برسوں بعد وطن لوٹا تھا ایک لمبی مسافت طے کر کے، لیکن گھر میں سب کچھ بدل چکا تھا اور گھر والے بھی۔ پھر میں نے چپ چاپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر چل دیا، یہ سوچ کر کہ کیا اب بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں۔ اپنے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر کتنا اعتبار اور کتنا مان تھا۔ ٹیکسی پکڑی اور سیدھا اپنے ہی دوست کے گھر چلا گیا۔ وہاں کچھ دن قیام کیا، پھر شازیہ نے میری بیٹی کا پاسپورٹ اور ویزا بھجوا دیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر لندن پہنچ گیا۔ شازیہ نے پورے دل کے ساتھ فاطمہ کو قبول کر لیا، لیکن میں سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ نہیں کھڑا تھا۔ میرے ساتھ ایک رحم دل بیوی بھی تھی جس نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا، ورنہ اپنوں کے رویوں نے تو مجھے سڑک پر لا کر کھڑا ہی کر دیا تھا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرتا گیا، پھر میرے کزن نے مجھے بتایا کہ کار ایکسیڈنٹ میں تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب تمہاری ماں کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں آگ کے شعلے نکلنے لگے، اور آج بھی تمہاری ماں کی قبر پر سانپ اور بچھو بیٹھے ہیں۔ تمہاری ماں اور بھائیوں نے دولت کی خاطر تمہاری بیوی کی جان لے لی اور اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ تمہارے بھائیوں کے کاروبار میں نہیں اچھا نقصان ہوا اور آج بھی وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ انہوں نے گاڑیاں سب کچھ بیچ دیا۔ میں اپنی بیٹی کو گود لیے سوچ رہا تھا جس دولت پر انہوں نے قبضہ کیا اور جس دولت کی خاطر انہوں نے میری بیوی کی جان لی اور میری بچی پر ظلم کیے، مجھے گھر سے نکالا، وہ دولت ان کے کسی کام بھی نہ آئی اور ان کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور میں آج اپنی خوشیوں سے بھری زندگی اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میری زندگی میں اگر کمی ہے تو وہ امرین کی ہے۔ لہٰذا میری التجا ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنا ملک چھوڑ کر پردیس نہ جائے۔ لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ آدھی روٹی کھا لیں لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر پردیس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی اپنا محتاج رکھے اور غیروں کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ شکریہ۔